بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگتے وقت یہ دو کام کبھی نہ کرنا ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے، تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں ہی عطا کروں گا۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم اکثر دعاؤں میں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر وہ قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ دعا کے آگے گناہ حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ پاک سے معافی ضرور مانگے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ تھکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں ساری کی ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ 3 ایسے وقت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجات رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک 3 وقتوں میں مانگی گئی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک ان تینوں وقتوں میں مانگی گئی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب میں بھی دعا مانگوں تو وہ فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، تو اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، جب انسان اپنی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ان 3 حالات میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونے چاندی ہی کیوں نہ مانگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی واپس کرے، کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور یقین کی بنیاد پر ہو کر زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ وہ اپنے در کے ساحل مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب وہ عطا فرمائے گا اس کے در کے سوا میں کہیں نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو وہ قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اپنے اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے وسعت یا اس قسم کی دوسری کسی عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان اور یقین کی دولت اور دعا کی روح اور حقیقت نصیب ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ہر فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ جب بھی کہیں موقع ملے دعا سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ سے دور کروائیں۔ جو مصیبتیں آ چکی یا آنے والی ہیں ان دنوں مصیبتوں کو دور کروانا چاہتے ہو تو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص کی یہ تمنا بن جائے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تاکہ میں تھوڑی زندگی میں زیادہ اچھے کام کر سکوں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت سوچ نیکی کی بنائے، بات نیکی کی کرے اور ان کے قدم اٹھائے تو خیر اور نیکی اور بھلائی کی طرف اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔